بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے والے ہیں کہ امام جو اللہ کی اس زمین پر حجت ہے، وہ نبی کے علم کے وارث بھی ہیں اور ہر چیز کے بھی۔ یعنی صاف بات یہ ہے کہ امام وارث نبی ہے۔ جب اللہ نے ختم نبوت یعنی نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ آخری نبی تھے، تو اسی طرح اللہ نے کوئی سلسلہ چلانا تھا جس کی وجہ سے لوگ گمراہی سے بچ کے سیدھے راستے پہ آ سکیں، اور وہ سیدھا راستہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو اللہ کی حجت ہیں اور خم غدیر اس کی واحد گواہ ہے۔ جب نبی پاک نے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، اس کا مقصد صاف ہے اور صراط مستقیم صرف امام علی علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد ان کے 11 بیٹے ہیں جو ان کے بعد امام ہوئے۔ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ امام وارث نبی ہے، تو اسی پر ہم آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم علم خدا کے خزانہ دار اور امر الہی کے ترجمان ہیں۔ امام کا یہ قول تمام چیز کے لیے وضاحت ہے کہ امام نے کس طرح واضح کیا کہ وہی علم خدا کے خزانوں کے وارث ہیں اور وہی ہر چیز کے ترجمان ہیں۔ اس سے متعلق ہم آپ کو پھر سے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان سناتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، پروردگار نے میرے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے، یہ سب تمہارے بعد میرے علم کے خزانہ دار ہیں۔ اور یہ حدیث خود رسول خدا کی ہے۔ جب رسول خدا نے ہی فرما دیا ہے اور اسی سے اللہ نے رسول خدا کو یہ میسج پیغام بھجوایا تو آپ نے ہم تک پہنچایا، تو صاف واضح یہی ہے کہ جو آپ نے خم قدیم میں اعلان فرمایا تھا وہ بالکل حق اور سچ پہ تھا، اور ہمیں صحیح علم جو ملتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے کہ آج تک جو بھی علم انہوں نے دیا یا سکھایا وہ سب انہی کی بدولت ہے کہ آج انسان گمراہی سے کچھ بچے ہیں اور کچھ نہیں۔ جنہوں نے ان کا دامن تھاما وہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہے گا، اور جنہوں نے ان کو چھوڑا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس قول سے تو تمام امت مسلمہ کو اس پہ کہنا چاہیے کہ یہ بالکل صحیح قول ہے، کیونکہ خود رسول خدا فرما رہے ہیں، اور اگر رسول خدا کی رحلت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر امام الاول ہمارے نزدیک امیر المومنین علیہ السلام ہیں تو ان کا ہر حکم ماننا بجا ہے اور واجب ہے۔ ان کی ولایت بلکہ واجب قرار دی گئی ہے ہر جن و انس پہ جو جاندار ہے، جان رکھتا ہے جو اس پہ۔ تو صاف واضح بات یہی ہے کہ وہ جو فرماتے ہیں وہ حق پر ہوتا ہے، اور وہ معصوم ہیں۔ اللہ نے ان کو ولایت نازل فرمائی، ان پہ ہی ولایت آئی ہے، اور جو معصوم نہیں ہے اگر وہ ان کے حق غضب کرنے والا ہو تو کیا اس کا حکم ماننا جائز ہے؟ کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ائمہ طاہرین کو اللہ نے خود چنا۔ یہ تب تھے جب کوئی نہ تھا، رسول خدا بھی تب نبی تھے جب ایک بھی نبی اللہ نے زمین پر نہ بھیجا تھا، یعنی کہ اپنے پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بھیجا تھا تب سے، اور آدم علیہ السلام تب سے اللہ کے ساتھ ہیں جب اس دنیا کا وجود ہی نہیں تھا، جب کوئی بھی اس دنیا پہ حق لے کر نہ آیا تھا، اور حق صرف ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں یہ ہوتے ہیں حق وہاں ہوتا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں کہ رسول خدا کی ذریت ہی اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے جب خود ہی اتنا افضل درجہ دیا ہو تو ہم جیسے انسان گناہ گار کون ہوتے ہیں کہ ان کی فضیلت و بناؤ کم کریں، اور جتنا رسول خدا فرما چکے ہیں ان کے بارے میں اور جو چھپایا جا چکا ہے وہ تمام دنیا کے سامنے واضح طور پہ
ہے، اور ہمیں بس اتنا چاہیے کہ جو رسول خدا نے ان کے بارے میں فرمایا اس پر عمل کریں، نہ کہ رسول خدا کی اس حدیث کو جھٹلا کر ہم ان کے حق سے انکار کرتے ہیں، جو بہت ہی بڑا عذاب خدا ہے۔ اللہ حافظ۔